بندگی کی روح دعا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے اپنی بندگی کا، عبادت کا حکم دیا ہے، اور اسی عبادت کی جو روح ہے نا، وہ مغز ہے، وہ دعا ہے۔ اور دعا مانگنے کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں سکھا دیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں، بس اسے انہی ناموں سے پکارو۔ اسماء حسنہ سے مراد وہ تمام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جو اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، رحمت اور کمال کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے نام محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کی صفات کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ جس نے انہیں یاد کر لیا، یعنی یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا، ان کا حق ادا کیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس آیت کے اندر جو حکم ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کو اس کے موضوع نام سے پکاریں اور دعا کریں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا ایک خاص راز ہوتا ہے۔ مثلاً گناہوں کی معافی ہے تو غفور، غفار، تواب کہہ کر اللہ کو پکاریں۔ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، یا رزاق بول دیں یا وہاب بول دیں۔ اسی طرح کوئی مشکل میں ہیں تو یا لطیف یا خبیر یہ بول دیں۔ اگر علم اور ہدایت کی ضرورت ہے تو یا ہادی یا علیم نام کے ساتھ اللہ کو پکاریں، دعا کریں۔ اللہ کے ناموں کا ورد صرف زبان تک بھی محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کے معنی جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتر جائیں، ہمارے دلوں پر اللہ کے ان ناموں کا اثر پڑ جائے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ وہ السمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے، تو ہم تنہائی میں بھی اس سے باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسی باتیں کریں جو اللہ سن رہا ہے، سنتا تو ساری باتیں ہیں، یعنی ہمیں ایسی باتیں کرنی چاہیے جو ہم اللہ کو سنوا سکتے ہیں۔ خوف اور امید کے وقت الرحمن کی صفت یہ بولیں، الرحیم بولیں۔ اس صفت سے اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں امیدوار ہی رکھے اپنی رحمت کا، اپنے فضل و کرم کا۔ الجبار اللہ کے نام کو جب دیکھیں تو پھر نافرمانی سے بچنے کا امکان ہے۔ تو اطمینان قلب کے لیے، دل کو سکون میں لانے کے لیے اللہ کے ناموں کا ذکر پریشانی کے وقت یہ دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اگر ہم غور و فکر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ ہمیں اپنی طرف بلانے کے لیے اپنے ناموں کی چابیاں عطا کر دیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تاکہ ہم اپنی مرادیں پا سکیں ان ناموں کو یاد کر کے، اللہ سے تعلق جوڑ کے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ناموں کو یاد کریں، ان کے معانی کو سمجھیں، ان کے مفہوم اور مطلب کو سمجھیں، اس سے اللہ کی طاقت کو جانیں، اس سے اللہ کی پاور اور قدرت اور مہربانی کو، شفقت کو، پیار کو، محبت کو جانیں، اور اپنی دعاؤں میں ان ناموں کے ذریعے سے دعا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے ناموں کی برکت سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رزاق، یا غفار، یا ستار، یا تواب، یا فتاح، یا شافی، یا ودود، یا حی، یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام۔ دعا کے وقت ان ناموں کو
ایمان رکھتے ہوئے اس بات کا کہ جس نام سے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفت پوری طرح موجود ہے، اور ہماری اس پکار کو، آواز کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم اللہ سے علم کی دعا کرتے ہیں تو اے علیم، یا علیم مجھے علم عطا کر، ایک دفعہ کہیں، بار بار کہیں، یا نام بار بار کہیں دعا ایک دفعہ، یا علیمو، یا علیمو، یا علیمو، یا علیم وقف کے ساتھ کہیں، پھر آگے دعا کریں مجھے علم عطا کر۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، وہاں کوئی روشنی نہیں ہے، وہاں کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن انہوں نے کامل ایمان کے ساتھ اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور صفات کا جو ہے سامنا کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، ذہن میں ان باتوں کو رکھتے ہوئے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پاکیزگی کا واسطہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں ان کی پکار کو سنا اور انہیں نجات عطا فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے جب سب راستے بند ہو جائیں تو اللہ کا نام ہی واحد وہ راستہ ہے۔ پہلے تو ہمیں شروع میں یہ یقین رکھنا چاہیے، لیکن جب حالات آتے ہیں یا کوئی واقعات سنتے ہیں تو ان سے ہمیں سبق ملتا ہے، تو یہ سبق ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے بہترین نام ہیں، بس اسے انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو، انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو۔ اسی ایک ہی واقعے پر بات کو مکمل کرتے ہیں، تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں اثر تب پیدا ہوتا ہے جب پکارنے والا، دعا کرنے والے کا یقین پختہ ہو۔